بچپن سے جو ہے نا اخبار کا اتنا زیادہ شوق ہے کہ سم ٹائم مجھے اپنے والد سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی کہ بھائی ابھی میں نے نہیں اخبار پڑھا، تم نے صفحے گھما دیے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے نا بقیہ نمبر کالم نمبر بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ماحول ہے ظاہر بی بی سی کا، جی جو دنیا کی پرانی ترین اور بہت ہی مہذب قسم کی آرگنائزیشن، تو وہاں سے پاکستان کی جرنلزم کوئی کلچرل شوق تھا یا نہیں تھا؟ میں نے ٹرائی پاڈ اٹھایا بڑا سا اور میں سیدھا اسٹیشن کے اندر چلا گیا اور میں نے جا کے ٹرائی پاڈ لگا دی کہ جہاں سے ٹرینز آ رہی ہیں نا شارٹ ایسی ہو کہ جو مسافر اتر رہے ہوں گے تو وہ بڑا زبردست سے ہمیں جی ویز بھی مل جائیں گے، ہم اس طرح شارٹ بنائیں گے۔ اتنی دیر میں وہ گارڈ آ گیا، اس نے کہا ہیلو واٹ ہے یہ، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا well I'm from BBC، میں یہاں پہ فلم میں۔ اس نے کہا باہر نکلے ہوں۔ پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا اس وقت گیا کہ جب خان صاحب نے بتایا کہ میری حکومت ختم کرنے کے لیے سائفر آ گیا ہے، سائفر دیکھنے کے لیے میں پہلی دفعہ گیا اور اس کے بعد بھی میں کبھی نہیں گیا۔ آج کل بھی آپ مجھے سیکرٹ ڈاکیومنٹ آپ نے بھی دیکھی؟ نہیں، میں نے دیکھی ہوتی تو وہ میرے پر لگ جاتی جی، میں آپ کے پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگ جانا تھا۔ پاکستان ایز اے کنٹری مشکل ہے، کیا خواتین کے لیے یہاں مشکلات نہیں ہیں؟ یہاں پہ ٹرانسجینڈرز کے لیے مشکلات نہیں ہیں؟ کیا یہاں پہ مائنورٹیز کے لیے مشکلات نہیں ہیں؟ کیا یہاں پہ میجورٹی کے لیے مشکلات نہیں ہیں؟ کیا یہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے مشکلات نہیں ہیں؟ آپ کسی بھی آپ اقلیت ہو، مسلمان ہو، پورے پاکستان اسلام آباد کو شاید آپ نکال دیں، ایک تھانہ ایسے بتا دیں جہاں پہ ایز اے خاتون آپ رات کو جاتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گی۔ السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، میں ہوں تنزیلہ مظہر۔ اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر صحافی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جانا مانا نام ہے، جانا پہچانا چہرہ ہیں، عطر کاظمی صاحب۔ عطر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن مائی پوڈ کاسٹ۔ اور موسم ظاہر ہے پاکستان میں اس وقت گرم ہے اور سیاست بھی بہت گرم ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ فار دا انویٹیشن، آپ نے بلایا، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے نیا پوڈ کاسٹ بھی شروع کیا، آپ کو مبارک بھی ہو۔ اور اپنے پہلے ہی چند انٹرویوز کے اندر آپ نے مجھے بھی بلایا، تو میرے خیال میں میرے لیے بھی آنر کی بات ہے، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ اب کیسا ہے بینگ اے جرنلسٹ ایک اتنے ہیپننگ کنٹری میں جہاں پہ ڈرامائی چیزیں ہیں نا، مطلب آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ کوئی سیریس کام تھوڑا سا فالو اپ بھی اس کا کر لوں، شاید ہمارے ہاں کوئی سٹوری آپ کو اتنا موقع بھی نہیں دیتی۔ اس سے پہلے آپ کافی سیریس کام کر رہے تھے جو ٹی وی میڈیم سے ہٹ کے تھا، وہ اچھا تھا، یہ اچھا ہے؟ کچھ بتائیے کیسے ٹرانزیشن ہوئی ہے؟ دیکھیں، ٹرانزیکشن ٹو بی آنیسٹ مجھے تو فیل نہیں ہوئی، بیکاز مجھے زندگی میں کبھی بھی کسی موقع پہ یہ نہیں لگا کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر لیتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ کچھ کہیں پہ بھی اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ تو مجھے تو شروع سے بچپن سے جو ہے نا، مطلب میں نے اپنی پہلی جو 10 کلاسیں تھیں وہ 10 مختلف اسکول سے کیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو جب مجھے کوئی یہ کہتے ہیں نا یار آپ ادھر کس طرح جا کے ایڈجسٹ ہوں گے، تو وہ میرے لیے وہ کوشچن ہی بڑا ایلین ہوتا ہے کہ یار ہو جائیں گے ایڈجسٹ، ایسا کون سا مسئلہ ہے۔ ویسے بچپن میں سوچا تھا کبھی میڈیا کی طرف آنے کا؟ نہیں، ٹو بی آنیسٹ کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تو جب میں بی اے کر رہا تھا جس پنجاب یونیورسٹی سے، تو آخری ٹائم پہ جب ایڈمیشن وغیرہ بھیجنا تھا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس میں بھیجیں، اتنے لائق تو میں تھے نہیں، تو اس میں نے جرنلزم میں بھیج دیا ہے۔ تو مطلب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ آپ ایسے شعبے ہیں کہ جب کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ آپ نے ایسے پڑھا؟ جی ایسے ہی پڑھا بالکل، ٹو بی آنیسٹ تو وہ میں نے جرنلزم میں بھیج دیا، تو وہ ایڈمیشن ہو گیا، پھر کتاب شتاب خریدی اور پیپرز وغیرہ دیے، مارکس وغیرہ ٹھیک آ گئے، تو اس طرح میں نے پہلی دفعہ جو بی اے کیا، اور دیٹ واز ان 1999 ان جرنلزم میں، تو وہاں سے یہ سارا سلسلہ جو ہے پھر شروع ہوا۔ اچھا، اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہ تو نہیں ہوگا کہ کتنا پروفیشنل، کتنا ایکسپینڈ ہوگا کریئر کے طور پہ؟ دیکھیں پاکستان میں آپ رہتے ہوئے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز پروفیشنل ہوگی، تو اس وقت تو میرا بالکل نہیں تھا، پر وہ کرنے کے بعد فوراً ہی میں برطانیہ چلا گیا، سن 2000 میں انگلینڈ چلا گیا، تو وہاں پہ جا کے جو ہے پہلے میں پڑھتا رہا، مختلف کام وغیرہ بھی کیے، تو پھر جو میں نے سوچا کہ مزید کوئی ڈگریز وغیرہ کی جائیں، تو وہ میں سائبر سیکیورٹی میں کچھ کرنا چاہتا تھا، تو میں غالباً یہ 2003 یا 2004 کی بات ہے، تو میں ادھر گیا، تو میں نے ان کو کہا میں سائبر سیکیورٹی میں نا کورس کرنا چاہ رہا ہوں یونیورسٹی سے، تو انہوں نے میرا وہ دیکھا، ان کا اچھا آپ نے پہلے جرنلزم میں کیا ہوا؟ میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں آپ کو شوق ہے جرنلزم کا؟ میں نے کہا بہت شوق ہے، میں نے ایسے ہی کہہ دیا، تو انہوں نے کہا آپ جرنلزم میں کیوں نہیں ایڈمیشن لیتے؟ تو میں نے پہلے تھوڑا سوچا، پھر لے لیا، تو اس طرح جو ہے پھر وہ جرنلزم کی ایک ڈگری کی، اس میں میرے بڑے اچھے نمبر آ گئے،
اس لیے کہ مجھے شوق بہت ہے بچپن سے جو ہے نا اخبار کا اتنا زیادہ شوق ہے کہ سم ٹائم مجھے اپنے والد سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی کہ بھائی ابھی میں نے نہیں اخبار پڑھا تم نے صفحے گھما دی. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے نا بقیہ نمبر کالم نمبر ایپٹیٹیوڈ کہیں تھا نا, ناؤ یو کین ٹیل کہ دیٹ واز دیئر. ہاں ریڈنگ کا, چیزوں کو دوسروں کی سٹوری جاننے کا, یہ سارا جو ہے نا شوق تھا. تو بس پھر وہیں سے پھر آگے جاب وغیرہ لگ گئی اور بس اسی طرح سے. آپ نے برطانیہ سے ہی شروع کیا جو پریکٹیکل جرنلزم تھا؟ جی میری دیکھیں میرا کیریئر کا آغاز ہی بی بی سی سے ہوا. میں نے بی بی سی لنڈن میں سب سے پہلے جاب کی, اس کے بعد پھر میں بی بی سی ورلڈ سروس میں چلا گیا نیوز بیٹ میں, پھر اردو سروس میں آ گیا, اور پھر اردو سروس کے بعد جو ہے پاکستانی میڈیا میں ایک بہت ہی سفسٹیکیٹڈ ماحول ہے ظاہر بی بی سی کا, جو دنیا کی پرانی ترین اور بہت ہی مہذب قسم کی آرگنائزیشن. تو وہاں سے پاکستان کی جرنلزم کوئی کلچرل شوق تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں کافی ہے, پر مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں ہر چیز اس کی انوائرمنٹ میں آپریٹ ہوتی ہے. اگر آپ اس کی انوائرمنٹ کے کانٹیکسٹ سے نکال کے اس کو چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں چل سکتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب میں نے بی بی سی لندن میں تھا گیا, یونیورسٹی والوں نے مجھے بھیجا ہوا تھا, تو ایک دفعہ اسکاٹ لینڈ سے ٹرینز آ رہی تھیں تو وہ ٹرینز لیٹ ہو گئیں, اور پوری رات وہاں پہ کوئی مسافر شافر, اور وہ ایک بڑا اسٹیشن ہے لندن کا کنگز کراس کا, تو وہاں پہ بی بی سی نے کہا کہ جائیں آپ رپورٹ بھیجیں بنائیں نا. تو میں ایز اے فیلڈ پروڈیوسر ساتھ گیا, ایک غالباً ایما ان خاتون کا نام تھا جو بڑی سینئر رپورٹر تھیں, اور ایک بڑا سینئر کیمرہ مین تھا, تو وہ اس کا نام ابھی مجھے یاد نہیں جان تھا یا کیا تھا, پر اینی وے ہم لوگ گئے, یہ میں 2013 کی بات کر رہا ہوں, 12 یا 13 کی. تو کنگز کراس چلے گئے, تو وہ میرے پاس وہ کارڈ تھا, وہ میں نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ جا کے وہاں پہ یہ سارا ہم نے شوٹ کرنا ہے. تو مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ تھی, تو میں اس کا وہ اکوپمنٹ کافی بھارا ہوتا ہے اور ان کا کیمرہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے, تو اس کو میں نے کہا یار ٹرائی پوڈ میں اٹھا لیتا ہوں, یو کیری دا, آپ اٹھائیں کیمرہ, اور وہ کچھ چیزیں جو ہے ہماری رپورٹر نے اٹھا لی, ہم تینوں اس طرح چلے گئے. تو میں فوراً ہی جو ہے نا, وہ ابھی گاڑی سے سامان شان اتار رہے تھے, میں نے ٹرائی پوڈ اٹھایا بڑا سا, اور میں سیدھا اسٹیشن کے اندر چلا گیا, اور میں نے جا کے ٹرائی پوڈ لگا دی کہ جہاں سے ٹرینز آ رہی ہیں نا, شاٹ ایسی ہو کہ جو مسافر اتر رہے ہوں گے تو وہ بڑا زبردست سے ہمیں جیویز بھی مل جائیں گے, ہم اس طرح شاٹ بنائیں گے. اتنی دیر میں وہ گارڈ آ گیا, اس نے کہا ہیلو واٹ ہے یہ, تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا well I'm from BBC, میں یہاں پہ فلم میں. اس نے کہا باہر نکلے ہوں. اس نے کہا یہ یہاں پہ تمہارے نہیں, یہ اس کی ذمہ داری ہماری ہے, آپ نے ہم سے پوچھا کہ یہاں پہ آپ آ کے کیمرہ لگا کے کھڑے ہو گئے ہیں اور لوگوں سے بات کریں گے, یہ اسٹیشن کی ذمہ دار ہم ہیں. تو میں بڑا محسوس کیا, میں نے جا کے سیدھا اپنی رپورٹر کو بتایا, میں نے کہا بڑا بد تہذیب آدمی ہے. اس نے مجھے کہا باہر نکلو. اس نے کہا بالکل, اس نے ٹھیک کہا ہے, ہم ان سے پوچھتے ہیں, اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم باہر. جو ورک ایتھکس ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. یہاں پہ تو کوئی آپ تھانے میں گھس جاتے ہیں, تھانے میں گھس کے لوگوں کے منہ میں مائک گھسا دیتے ہیں, آپ کا لائسنس کدھر ہے. یہاں پہ لوگ باقاعدہ صحافی روک کے پوچھ رہے ہوتے ہیں. پر اگین وہاں پہ پھر تھانوں میں لوگوں کو بند کر کے تشدد بھی نہیں ہو رہا ہوتا, وہاں پہ تھانوں میں اب سے جا میں بھی لوگوں کو نہیں بٹھایا ہوتا, وہاں پہ ٹرین میں اسمگلنگ بھی نہیں ہو رہی ہوتی. دیکھیں نا, پھر اپنی انوائرمنٹ کے جیسی سوسائٹی ہوتی ہے ویسا ہی جو ہے نا میڈیا اس کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے, اور میڈیا خود بھی اس کی ریفلیکشن. اچھا, آپ نے ظاہر پہلے ایز اینالسٹ ٹی وی پہ اپیئر ہونا آپ شروع ہوئے, اور اس کے بعد ایک اسٹارڈم بھی تو ہے نا, وین یو آر کمنگ آن ٹی وی یور فیس از ریکگنائزڈ, فیملی فرینڈس, کیسا فیڈ بیک تھا؟ ڈیڈ یو انجوائے دیٹ انیشلی کہ ہاں مطلب میں ایک اسٹار بن گیا ہوں, اور اسپیشلی پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس بھی آپ کو بہت پسند کرتی ہے, تو وہ ذرا زیادہ مزے کی چیز نہیں تھی؟ نہیں, یہ تو ان کی مہربانی, پر مسئلہ یہ کہ سب سے پہلے میں نے انڈین میڈیا پہ آنا شروع کیا. اور ایک وقت ایسا تھا کہ غالباً یہ 2018-19 کی بات ہے کہ کوئی بھی انڈین چینل ایسا نہیں ہوتا تھا جدھر شام کو ٹاک شوز میں نہ بیٹھا ہوں, اور لڑائی میں وہ بڑی ادھر جو ہے وہ ہوتی تھی. پر لڑائی میں ادھر بھی نہیں کرتا تھا, میں لڑائی کہیں پہ بھی نہیں کرتا, اپنے میڈیا پہ بھی نہیں کرتا. پر ٹو بی آنیسٹ مجھے کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا کبھی بھی کہ میں نے کوئی بہت بڑی کوئی ایسی کام کر لیا, یا خدا نخواستہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا کہ کوئی اسٹارڈم یا اسٹار, وہ ایسی والی کوئی بات نہیں ہے کبھی. نہ ہی جو ہے میں نے کبھی جو ایسے کوئی فیڈ بیک محسوس کی. جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق تھا ابھی بھی ویسا ہی ہے. ایروگنس نہیں آیا آپ میں؟ ایروگنس تو تب آتی نا جب بندہ کچھ بنتا. میں ایروگنس کس چیز پہ کروں؟ میں بھائی کو جو اتنا ہے, جو ایروگنس کیا کرنی ہے, ٹو بی آنیسٹ جیسے تھا ویسے ہی کوئی نتھنگ. اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر ہے بہت انٹرسٹنگ ٹائمز تھے جس وقت میں آپ ایز اینالسٹ جیو کے پروگرام میں آنا شروع ہوئے. بہت پولرائزیشن کا شاید وہ شروعات تھی, اور پھر ہم نے ایک ایکسٹریم دیکھی. تو از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو مینیج دیٹ کہ
میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب ایک پاپولر نیریٹو کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں نا تو پھر ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو یور ڈائیورس اوپینین یا ڈفرینٹ اوپینین. دیکھیے میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. میں بہت سارا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ایک صاحب کو یہ لوگ لے کے آئے, انہوں نے کہا کہ یہ برطانوی جو ہے نا طرز جو جمہوریت ہے ان کی جو بھی کوالٹیز ہیں وہ یہاں پہ متعارف کروائیں گے. تو میں نے اس وقت بھی میں نے ٹی وی میں نے کہا کہ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے برطانیہ میں پاکستانی طرز سیاست جو ہے متعارف کروائی برادری ازم پہ. تو میں بڑا ہارش کرٹک تھا تحریک انصاف کے دور حکومت میں. میں کسی منسٹر کے آفس میں نہیں گیا 3 سال میں, کبھی پرائم منسٹر کے آفس میں نہیں گیا, کسی منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا, کبھی کسی کے ساتھ چائے نہیں پی. کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا. ہاں جو ادھر آتے ہوتے تھے لندن میں BBC کلب میں, وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے وغیرہ پی لی جاتی تھی, وہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ کوئی تعلق. پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا اس وقت گیا کہ جب خان صاحب نے بتایا کہ میری حکومت ختم کرنے کے لیے سائفر آ گیا ہے. سائفر دیکھنے کے لیے میں پہلی دفعہ گیا اور اس کے بعد بھی میں کبھی نہیں گیا. آج کل بھی آپ مجھے سیکرٹ ڈاکیومنٹ آپ نے بھی دیکھی؟ نہیں, میں نے دیکھی ہوتی تو وہ میرے پر لگ جاتی. جی میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگ جانا تھا. تو میں پہلی دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس اس وقت گیا تھا جب وہ انہوں نے کہا کہ یہ آیا اور اس کے اوپر ہمیں بریفنگ دی گئی اور وہاں پہ 7-8 صحافی تھے. کوئی لائن رکھنا مشکل ہے پاکستان میں کہ آپ کہاں پہ پالیٹکس میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ آپ شاید ایک پولیٹیکل ایجنڈا کے ساتھ ہو گئے ہیں. جی جی. یعنی کہ جرنلزم کی جو لائن ہے وہ بڑی تھن ہے, پاکستان جیسے حالات میں بڑی بلر ہے اور ہم بھی ایکٹیویزم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ کو بھی کبھی لگا کہ میں ذرا ادھر سے ادھر ہو گیا ہوں تھوڑا؟ نہیں, مجھے کبھی نہیں محسوس. کسی نے کہا نہیں دوسری کسی جماعت میں کہ بھائی تم؟ وہ تو دیکھیں روز اب آپ بتاؤں کہ ایک دن وہ میری وائف کہتی ہے کہ وہ اس کو میں نے اپنا ٹویٹر دیا ہوا تھا, اس نے کہا کہ تم پتہ نہیں آج میں نے ابھی تمہارا ٹویٹر کھولا ہے تو تمہیں ٹیگ کر کے بہت سارے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کل کتنے کہہ رہی تھے کل کوئی 30-35 تھے, آج تو کوئی 300 ہیں. میں نے کہا پرے کرو کہ ہر روز ان میں اضافہ ہوتا جائے, یہ اچھا سائن ہے. ٹو بی آنیسٹ میں نے کبھی نہیں نوٹ کیا کہ کوئی مجھے کیا کہہ رہا ہے. میں نے آج تک میرا ٹویٹر ہے اور میں 10-15 سال سے استعمال کر رہا ہوں. کسی سوشل میڈیا پہ کوئی جا کے یہ بتا دے کہ میں نے کسی کو ٹیگ کر کے اس کو جواب دیا ہو. مجھے یہاں پہ بڑے بڑے سینئر لوگ میرا نام لے کے ٹیگ کر کے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, میں نے آج تک کبھی کسی کو جواب نہیں دیا. اس لیے کہ وہ ان کی حق ہے. ہم جرنلسٹ ہیں, ہم سب پہ تنقید کرتے ہیں, ہم اپنی روزی روٹی اس طرح کماتے ہیں کہ اس پہ بھی تنقید کر لی اس پہ بھی کر لی. اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے تو ہم اتنے تھن سکن ہو جائیں, ہم فوراً کہیں میں صحافت چھوڑ دوں گا. تو وہ مجھے جو صحافیوں میں جو جذباتیت نظر آتی ہے وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. ہاں آپ کا موقف ضرور ہو سکتا ہے, صحافی کبھی بھی اے پولیٹیکل نہیں ہو سکتے. آپ نے سارے زندگی پولیٹکس کرنی ہے. یہاں پہ آپ کو مثالیں یہ دی جاتی ہیں کہ فلانا صحافی اتنا عظیم ہے کہ ضیاء الحق نے اس کو کوڑے مارے تھے. تو ضیاء الحق نے اس کو کوڑے کیوں مارے تھے؟ وہ یہ کہتا تھا کہ نور جہاں کی آواز اچھی نہیں ہے, اس لیے کہ سیاسی اوپینین ہوگا. تو جب میرے نظر میں ایز اے صحافت اگر آپ کمزور کی آواز نہیں بن سکتے تو دین یو آر ناٹ ورتھ یور سالٹ. کل اگر کوئی اور کمزور ہو, ابھی پوری ریاست پورا بیانیہ پورا ٹی وی ایک جماعت کو دبانے پہ لگا ہوا ہے. اس جماعت میں 345 برائیاں ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا اس جماعت میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن جب پورے سب لوگوں کو وہی برائیاں دکھا رہے ہیں جو دوسری طرف 637 بیماریاں اور برائیاں ہیں, اس کو بھی تو گنوانے والا کوئی ہونا چاہیے نا. جس دن یہ ٹیبل ٹرن ہو جائیں گے آپ دیکھ لیں گی کہ میں ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کو دوسری طرف کے لوگ کہیں کہ نہیں جناب اب اس طرف ادھر زیادہ تنقید ہو رہی ہے. نہیں, ہمیں کیوں یہ مطلب ثابت کیوں کرنا پڑتا ہے ہمیں صحافیوں کو پاکستان میں؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ بار بار یہ پریشر آتا ہے کہ کل تو آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے؟ یعنی کہ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو سمجھتی ہوں, اپنی رائے میں کہتی بھی رہتی ہوں کہ جب PTI کے زمانے میں یہ ہو رہا تھا آپ نہیں بول رہے تھے, اب آپ بول رہے ہیں. یو تھنک کہ یہ پریشر ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے؟ نہیں, ایک تو دیکھیں یہ لوگوں کا حق ہے. اگر آج میں ایک بات کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صاحب جو ہے مناسب نہیں ہے, خدا نخواستہ ریاستی اداروں کی طرح میں ایک GIT بناتا ہوں اور اس GIT کے اندر میں کہتا ہوں اومنی گروپ نے یہ کیا وہ کیا, حکومتی وزراء وہ لہراتے ہیں اور جناب اگلے چند مہینے کے بعد وہی شخصیات دوبارہ حکومت میں آ جاتی ہیں تو کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو اس پہ تو کوشچن بنتا ہے, چاہے وہ میں کہہ رہا ہوں, میں ایز اے صحافی کہہ رہا ہوں, چاہے حکومت کہہ رہی ہو, کوئی ادارہ کہہ رہا ہو یا جو ہے کوئی وزیر کہہ رہا ہو. تو اب تو کوشچن بنتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ 180 ڈگری کیسے آپ بدل گئے, اچانک کیا ہوا کہ حالات بدل گئے. پریشر بھی آتا ہے کوئی ایسا موقع جب آپ کو کسی نے, بیکاز بہت سارے لوگ تھریٹنڈ ہوئے, بہت سارے لوگوں کو فزیکلی ہارم کیا گیا, تو آپ نے کچھ ایسا
फेस किया कि किसी ने डायरेक्ट कहा हो कि रुक जाओ ये रेड लाइन है, क्रॉस मत करो? टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी महसूस नहीं किया कि प्रेशर, आई हैव नेवर, मैं कभी महसूस नहीं किया, इसलिए कि देखिए उसकी भी एक बात है, सम टाइम आप मेरी कोई चीज़ है जो मेरी कमज़ोरी है, अगर उसको बेहतर तरीके से बताएं ना तो अगला बंदा भी बर्दाश्त कर लेता है। अगर आप उसको एज ए तज़हीक के अंदाज में कहें ना तो फिर अगला भी ऑफेंड हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी बात करूं तमीज़ के दायरे में रह के करूं। बाकी प्रेशर्स तो होते हैं पर मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि खुदा न खास्ता मुझे किसी ने कहा हो कि जी तुम्हें बस आज के बाद ये नहीं है वो। देखें आपके सामने ही हूँ, यहीं पे सरवाइव कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो वो कोई ऐसा सबसे मुश्किल काम क्या है बीइंग अ जर्नलिस्ट? आई थिंक बीइंग ए जर्नलिस्ट कोई मुश्किल काम नहीं। बीइंग ए जर्नलिस्ट तो सबसे ज़िंदगी आपकी आसान है। कैसे? सबसे आसान ज़िंदगी आपकी बीइंग तो लोग कहते हैं नहीं वो ताला लगा हुआ है, नहीं, जान को खतरे हैं, अगवा हो जाते हैं, आप कह रहे हैं बहुत आसान नहीं, है। वो देखिए वो दूसरी साइड है ना एज ए जर्नलिस्ट की। देखिए आप फ़ोन उठाएं, इस वक्त आप फ़ोन उठाएं, पाकिस्तान की जो ताकतवर से ताकतवर तरीन शख्सियत है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो सियासतदान है, कोई और है, उनके ऑफिस में फ़ोन कर लें कि जी मैं तंजीला, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। वो आगे से आपसे नहीं पूछेंगे क्यों बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं अच्छा हम बताएंगे। इस सॉर्ट ऑफ एक्सेस जो होता है, प्रिविलेज है, ये एक्सेस आम बंदे को नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल में मैं तो इसको एज ए प्रिविलेज देखता हूँ और फिर एज ए जिम्मेदारी भी देखता हूँ। आपने मेरे ट्विटर के ऊपर आज तक कभी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देखी होगी। मैं एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ खड़ा था, अचानक मुझे एक फ़ोन आया कि इस तारीख को असेंबली हम तोड़ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये असेंबली जो है ना, पंजाब असेंबली इस तारीख को टूट जाएगी। तो उन्होंने कहा ये आप ट्वीट कर दें। मैंने कहा मैं क्यों ट्वीट करूं, मैं ये ट्वीट नहीं करता, इसलिए कि ये मैं कभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ जब टूटेगी सबको पता चल जाएगा। बहुत सारी खबरें कुछ होती हैं ना अंदर की खबर आपको बताएं, वो खबरें खुद ही आ जाती हैं। हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप शेयर करते हैं, तो वो उस लिहाज से तो मुझे अपनी ज़िंदगी मुश्किल नहीं लगती। हाँ ये दूसरी साइड है कि पाकिस्तान एज ए कंट्री मुश्किल है। क्या ख्वातीन के लिए यहाँ मुश्किलात नहीं है? यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए मुश्किलात नहीं है? क्या यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए मुश्किलात नहीं है? क्या यहाँ पे मेजॉरिटी के लिए मुश्किलात नहीं है? क्या यहाँ पे अक़लियतों के साथ मुसलमानों के लिए मुश्किलात नहीं है? आप किसी भी आप अक़लियत हो, मुसलमान हो, पूरे पाकिस्तान इस्लामाबाद को शायद आप निकाल दें, एक थाना ऐसे बता दें जहाँ पे एज ए खातून आप रात को जाते हुए अपने आप को महफूज समझेंगे। बाहर नहीं जा सकते, थाना तो छोड़िए। तो हम तो बहुत प्रिविलेज्ड है। अगर हम अपना रोना शुरू हो जाएं कि हम लुट गए, हम मर गए, तो फिर हम दूसरे की मुश्किलात हमारे लिए कम हो जाती हैं। अच्छा, सहाफ़ियों को बहुत सारे लोग जो है मुज़ाहिर है एक तरह से एक ज़माने में जब पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया आया और उसके बाद हम मतलब मैं भी ज़ाहिर है उसके साथ ही इस प्रोफेशन में रही हूँ, 2 डेकेड्स से ज़्यादा हो गए। तो एक ज़माने में ऐसा लगता था कि हम पावर ब्रोकर हो गए हैं, यानी कि मीडिया इज़ किंग मेकर। और आपको लगता है अभी भी उतनी ही ताकत है मीडिया के पास, या सोशल मीडिया ने काफ़ी कुछ तहस नहस कर दिया है? अब वो पावर कहाँ पे लाया करती है आपके ख्याल में? देखिए ये सहाफ़ियों को बड़ी गलत फहमी थी। बार बार यहाँ पे कहा जाता है कि जी रियासत का चौथा सतून। भाई किधर से आप चौथा सतून बन गए? आपका क्या ताल्लुक़ है रियासत से? आप आम शहरी हैं, ठीक है। आप आजकल के दौर में तो हर बंदा ही जो है वो मीडिया का किरदार अदा कर रहा है। तो उस ज़माने में था हुक्मरान बुला के किसी को कहते थे खैबर पख्तूनख्वा के मामलात आपने देखने हैं, फ़लानी जगह पे मामलात आपने देखने हैं। फिर वो जब पावर लेना शुरू हुआ, लोगों ने वापस ली, तो उसके ऊपर भी एतराज़ हुआ। पर मेरे ख्याल में ये सहाफ़ियों का काम नहीं है। ये जो है ना, मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में कोई भी सहाफ़ी इतना इंटेलेक्चुअली आगे है कि वो हुकूमत को बता सके कि आपने क्या करना है। हाँ, हुकूमत की कहीं पे जो कोताही है उसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब ये अगर हम समझते हैं कि हमने बताना है सियासतदानों को, तो फिर हम में और जो है किसी भी आमराना ज़हनियत रखने वाले शख्स में कोई फ़र्क नहीं है। हम कभी भी नहीं बता सकते। हमारे से एक जो काउंसलर है, जो मुंतखब अवामी नुमाइंदा, वो भी ज़्यादा शऊर रखता है क्योंकि वो आवाम के बीच में से भी। जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक़ है, देखें सोशल मीडिया ने 1 वे ट्रैफिक ख़त्म कर दी। यहाँ पे हमने जो बीज बोए हैं ना मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उसकी फसल आपको तैयार मिली है। जो कहते हैं ना सोशल मीडिया आज शैतान बन गया, नहीं। क्या इसी मुल्क में रात को हम जरदारी साहब की हुकूमत ख़त्म करके नहीं उठते थे? खूनी एहतसाब यहाँ पे हमारे सीनियर सहाफ़ी करवा के नहीं रहते? में पीटीवी में हर जुमेरात को हुकूमत पीपल्स पार्टी की जा रही होती है, हम बचाने की कोशिश कर रहे होते थे। तो मसला ये है ना कि इधर ही हमें बताया गया कि कितने बिलियन हमारे डॉलर किधर चले गए हैं, क्या हमारा किधर है, सब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पे हुआ। तो वो कल्चर हमने वहाँ से डेवलप किया। क्या इसकी इस सारे प्रोसेस में सच क्या रियलिटी है? आपको लगता है कि सच इज़
بلر ہو گیا ہے, گم ہو گیا ہے, اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے, بیکاز اتنا کچھ ہے, فیک نیوز بھی ہے, مس انفارمیشن بھی ہے, ڈس انفارمیشن بھی ہے, پروپیگنڈا بھی ہے. دیکھیے سچ تو ویسے بھی جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو ریلیٹیو ہو گیا, ہر کسی کا اپنا اپنا سچ ہے, میں اپنا سچ سناؤں گا, آپ اپنا سچ سنائیں گے, اس طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں جو سچ ہوتا ہے نا, سچ کی اپنی بڑی طاقت ہوتی ہے. سچ کو آپ کچھ عرصے تک کنفیوز کر سکتے ہیں, کچھ عرصے تک دبا سکتے ہیں, لیکن وہ ہے نا, ایک سینگ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو چند دن تک آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو چند دن تک, لیکن سب کو ہمیشہ کے لیے آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو سچ کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے, اور سچ کو آپ زیادہ دیر نہیں چھپا سکتے. اور ایز اے ڈیموکریٹ ہمیں جو ہے عوام کا جو اجتماعی شعور ہے, جو کولیکٹیو وزڈم ہے, اس کے اوپر رسپیکٹ کرنی چاہیے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے خیالات, آپ اوور دا ایئرز آپ کے خیالات تبدیل ہوئے ہوں گے, اوور دا ایئرز ہمارے خیالات تبدیل ہوئے ہیں. تو یہ ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے. جو بندہ یہ کہے نا کہ میرے جی 1990 میں بھی یہی خیالات تھے اور میں ابھی بھی ادھر ہی کھڑا ہوا ہوں, وہ جو ہے نا میرے نظر میں کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. انسان ایوالو ہوتے ہیں, آپ وقت کے ساتھ وقت کے ساتھ آپ ایوالو ہوتے ہیں. اچھا, جو ایلیٹسٹ ایک کلچر ہے پاکستان میں اکثر ایک مثال دیا کرتی ہوں, میں بہت سارے وداؤٹ نیمنگ اینی ون, تمام جتنے بھی اپنے آپ کو سول سوسائٹی کہنے والے طبقے ہیں, اور اس میں جرنلزم بھی آتی ہے, جرنلسٹ بھی آتے ہیں جو ایکٹیوسٹ تھے اور اشرافیہ کے خلاف ایک جدوجہد کرتے تھے, الٹیمیٹلی دے بیکیم پارٹ آف دی اشرافیہ, وہ خود ایلیٹسٹ ہو گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے پاکستان میں کہ ہم شاید ایکٹیویزم, جرنلزم ہمیں کرنا مطلب آپ نے کہا نا مسئلے ایسے ہیں, مطلب جینڈر رائٹس پہ بولنا پڑے گا, ٹرانسجینڈر رائٹس کے لیے ہمیں بولنا پڑے گا, ہم رپورٹ کریں نہ کریں, we have to support them sometime, we have to raise voices for them. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے پاکستان جیسے معاشرے میں. دیکھیے چیلنج تو ہے, لیکن جو چیز بھی غلط ہے, غلط کو غلط کہنا از ناٹ ایکٹیویزم. اگر کوئی بندہ غلط کہہ رہا ہے اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط کر رہا ہے, تو دیٹ از ناٹ ایکٹیویزم. آپ ایک جو ہے بیسک انسانی یہ جو فطرت میں ہے, انسانی فطرت ہے کہ میجورٹی انسان جو ہیں وہ غلط کو غلط کہتے ہیں. اور دنیا بھر میں آپ چلے جائیں, میں نے کافی زیادہ ٹریول کیا, عمر میری باہر گزری, تو میجورٹی لوگ آپ کو ایسے ہی ملیں گے جو غلط کو غلط ایک موقع پہ آ کے مان جائیں گے کہ یار یہ چیز غلط ہے. باقی ہاں, جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ایلیٹسٹ پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ اس سے ہماری صحافت بھی متاثر ہوئی ہے. میں نے جو نوٹ کیا ہے, ایک تو ہمارا سیاستدان عوام سے کٹ کے رہ گیا, ٹھیک ہے, وہ ادھر ہی اسلام آباد کے ایک دو مارکیٹس میں بیٹھ کے وہ جا کر رہے ہوتے ہیں, ڈنرز کر رہے ہوتے ہیں, لنچ کر رہے ہوتے ہیں, اشرافیہ کی ڈرائنگ رومز. پھر انہی اشرافیہ کی ڈرائنگ رومز میں جو وہاں پہ دعوتیں ہوتی ہیں, ان میں ہماری جو صحافی ہیں وہ بھی ان میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ اسی سرکل سے خبر لیتے ہیں, اسی سرکل کے اندر وہ خبر ری سائیکل ہوتی ہے. تو یہ جو اشرافیہ کی سیاست اور اشرافیہ کی صحافت, اس کی وجہ سے ضرور نقصان ہوا ہے, اس لیے کہ ٹوٹلی وہ آؤٹ آف ٹچ ہوتی ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ 6 مہینے بعد یہ پارٹی ختم ہو جائے گی. یہ ایک بڑا تھا 6 مہینے بعد کوئی پوچھے گا نہیں, بڑے بڑے سینئر دوست ہمیں کہتے تھے. پر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کبھی مارکیٹ کا چکر لگایا ہے, کبھی عام بندے سے بات کی ہے؟ لیکن وہی اشرافیہ کی سیاست, اشرافیہ کی صحافت, آج آپ دیکھ لیں ہر دعویٰ, ہر چیز غلط ثابت ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ کوئی ان میں عقل کی کمی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے, نہیں, آپ اپنے اسی ڈسکنیکٹ ہے, آپ اپنے دائرے کے اندر ہیں. وہی اسی کو فون کریں گے, ایک ہی منسٹر کو, 4 MNAs کو, بھائی 4-5 جو لوکل بندے ہیں ان سے بھی بات کر لیں, گراؤنڈ پہ بات کر لیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ہے چیلنج ہے پاکستان میں. اور کانٹینٹ کتنا آپ کے, مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے پاس جو ویرائٹی آف کانٹینٹ ہے وہ بہت تھوڑی ہے. وہی مہمان ہیں جو آپ کی شو پہ آتے ہیں, وہی مہمان ہیں جو میرے شو پہ آتے ہیں. ظاہر ہے کتنے سارے انوویٹو کویسچن میں اور آپ کر سکتے ہیں, ہمارے جیسے 25 لوگ انہی ٹائم سلاٹس پہ بیٹھ کے بات کریں. تو یو تھنک کہ یہ بھی ایک ببل ہے, اس ببل میں بھی آپ کہیں گم ہو جاتے ہیں؟ ہاں, یہ بالکل, اس لیے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا یہاں پہ کہ آپ نے کسی چیز کے اوپر کام کرے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے BBC کے لیے ایک سٹوری کرنے کے بعد 2 مہینے وہ اس سٹوری کی سکروٹنی ہوتی رہی. وہ میاں شریف خاندان کے برطانیہ کے فلیٹس کی سٹوری تھی. اس میں نے خط لکھا BBC کے لائر کے ساتھ بیٹھ کے, ایک خط لکھا حسن نواز صاحب کو, ایک خط ہم نے لکھا حسین نواز صاحب کو. ان سے کہا کہ آپ نے کہا پاکستانی میڈیا پہ بیٹھ کے کہ الحمدللہ یہ فلیٹس ہم نے 2006 میں خریدے, لیکن یہ جو برطانوی لینڈ رجسٹری سے BBC نے ریکارڈ نکالا ہے, ان فلیٹس کی ملکیت تو 90 کی دہائی سے تبدیل نہیں ہوئی. تو یہ آپ نے 2006 میں کیسے خرید لیے, کس سے خریدے, کیا کوئی کمپنی کے یہ ساتھ آئے, کیا ہوا؟ تو وہ ان کو بھیجا, پھر ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا.
اس کے بعد جتنے بھی ڈاکومنٹس ہم نے لینڈ رجسٹری سے نکالے تھے وہ ہمارے لائرز نے ڈبل چیک کیے, سب کچھ کیا, ادھر سے بھی جواب نہیں آیا, اور جواب تو ادھر بھی ویسے انہوں نے منی ٹریل وغیرہ کوئی نہیں دی, پر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. پر میں صرف مثال یہ دے رہا ہوں کہ 2 مہینے کے بعد وہ سٹوری, وہ غالباً میں نے نومبر کے اینڈ میں کے مڈ میں سٹوری مکمل کر لی تھی, اور جنوری کے کہیں مڈ میں جا کے وہ سٹوری چھپی تھی. یہ 2017 کی غالباً بات ہے. یہاں پہ تو آپ یہاں پہ تو ابھی فون کال بند نہیں ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہی وہ بریکنگ آ رہی ہوتی ہے کہ بریکنگ. تو وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سوچنے کا, سمجھنے کا وہ ایسا وشس سائیکل بن جاتا ہے کہ اسی کے اندر جو ہے پھر آپ اسی لمیٹیشن کے اندر کام کرتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں, where do you see media and yourself in next few years؟ آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ الیکٹرانک میڈیا تو بس مر گیا, مجھے لگتا ہے کہ نہیں مرے گا. جیسے پاکستان کے حالات ہیں, ہمیشہ یہاں پہ بہت کچھ ہیپننگ ہوتی رہے گی, اینڈ مین اسٹریم میڈیا کی ظاہر اپنی اہمیت ہے, لیکن کریڈیبلٹی کا پرابلم رہے گا. وہ تو رہے گا. دیکھیں کافی ایشو ہے. اب عمران خان صاحب نے ایک دفعہ ہمیں ایک بات بتائی ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد کہ صحافیوں کو حکومت سازی وغیرہ میں بڑا شامل کیا جاتا تھا کہ جی ان سے یہ مشورہ کر لیا, وہ مشورہ کر لیا. ان سے کہا کہ جی آپ انگیج نہیں کرتے, آپ نے سارے میڈیا کو اپنے خلاف کیا ہوا ہے, کیوں نہیں آپ انگیج کرتے. انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے سینئر صحافیوں کو بلا لیا, اس میں سے کسی نے بھی مجھ سے کوئی انٹرنیشنل لیول کی, کوئی ملکی لیول کی کوئی ایسی بات ہی نہیں کی. کسی نے سڑک کی بات کر دی, کسی نے کوئی اور بات کی. یہ باقاعدہ عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا. انہوں نے کہا میں اتنا مایوس ہوا, اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا فائدہ ہی نہیں. یہ جو کوسچن کر رہے ہیں یا یہ جو تانے مار رہے ہیں وہ تو سوشل میڈیا پہ بچے مجھے روز صبح شام جو ہے تانے مارتے ہیں. یہ تو ہماری انٹلیکچوئل کلاس ہے. جو ہمارا ہرائزن ہے انٹلیکچولی وہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت نیرو ہے. وہ میں بھی سرکمسٹانسز ایسے ہیں شاید اس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ یہ نہیں, مطلب آپ نے تو ظاہر ہے انٹرنیشنل میڈیا میں آپ دیکھیں نا, وہاں پہ جو اینکر ہے وہ آتھر ہے, اس نے بکس لکھی ہوئی ہیں, اس نے کوئی ریسرچ پیپرز لکھے ہوئے. ہمارے یہاں ظاہر ہے وہ والا کلچر نہیں ہے. یو وڈ ناٹ سی اینی بڈی جو انٹلیکچولی اتنا اسٹرانگ ہو کہ جس کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کریں. نہیں, اس میں ایشو کیا جو میں نے نوٹ کیا ہے, اور ود جو ہے نا معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے, یہاں پہ صحافی اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں. بالکل سمجھتے ہیں. مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ صحافی کی کیا امپورٹنس ہے, کسی اینکر کی کیا امپورٹنس ہے. آپ کی امپورٹنس صرف اتنی ہے کہ آپ امپورٹنٹ ایونٹس اور امپورٹنٹ لوگوں کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں, یا ان کے انٹرویو کرتے ہیں, یا ان کی خبر دیتے ہیں. اپنے آپ کو بھی, میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یو بیکم پارٹ آف دیٹ ایلیٹ. مطلب کہ آپ میں کیا امپورٹنس ہے کہ آپ کو امپورٹنس دی جائے. تو یہ جب آپ خود اپنے اوپر یہ چیز سیلیبریٹی بن جائیں تو پھر تو آپ نے اسی طرح چلنا ہے جس طرح مائیکل جیکسن چلے گا. آپ نے مون واک ہی کرنی ہے, پھر تو آپ نے زمین پہ تو پاؤں نہیں رکھنے. تو یہ ایشو ہے جو مجھے وہاں پہ نظر نہیں آتا, اور یہ ایشو مجھے اکیڈیمیا میں بھی نظر آتا ہے. وہاں سے میں نے 2 ڈگریز کی, ماسٹرز بھی کیا, آنرز بھی کیا. وہاں پہ ایک ڈسکشن ہوتی تھی. یہاں پہ جو ہے استاد سے اگر دوسرے سے تیسری بات پوچھو تو استاد ناراض ہو جاتا ہے. یہاں پہ وہ اچھا بچہ جو سوال نہیں کرتا. دوسرا یہاں پہ کہ یہ کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, مطلب کوئی ڈسکشن نہیں ہے. ہم اتھارٹیرین ہے نا. ہاں, مطلب کہ آپ جہاں پہ تھے وہ ہمارے حاکم تھے اور ہم محکوم تھے, تو وہ ایک ظاہر ہے ایک وہ ایک ریبیلیس قسم کی وہ ہے. بچوں کو ہم سوچنے کا, سوسائٹی کو ایز اے سوچنے کا موقع نہیں دیتے. میں نے خود جو سب سے زیادہ اپنی لائف میں اپنی جاب انجوائے کی ہے وہ ٹیچنگ کی ہے. میں یونیورسٹی میں لیکچرز دیتا تھا. میں جب بین الاقوامی ایک ادارے کے ساتھ تھا تو جب پاکستان کبھی آتا تھا تو ادھر ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. تو وہ بچے مجھ سے پوچھتے تھے کہ جناب یہ ہم اس میں یہ جو پریکٹیکل ہم نے کرنا ہے میڈیا سے ریلیٹڈ, اس میں ہم کیا کریں, آپ ہمیں بتا دیں. میں نے کہا تم 18 19 20 سال تم لوگ کی عمر ہیں, جو مرضی کرو. یہ کون سا الجبرا ہے کہ A+2P² تم لوگوں نے نکالنا ہے, اپنی مرضی سے کرو. کہتے نہیں وہ سر فلانے نے تو ہمیں بتا دیا, تم اس پہ بناؤ, تم اس پہ بناؤ. میں نے کہا وہ سر نے, آپ اپنا دماغ یوز کریں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایز اے قوم ہر جگہ پہ وہ آپ کو NOC کلچر, چاہے آپ PhD بھی کر لینا تو وہ NOC ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ آپ کا نہیں نکلتا. وہ مجھے وہ گروتھ نظر نہیں آتی, مجھے وہ میچورٹی نظر نہیں آتی. پیٹرنائز آپ کرتے رہیں گے, لوگوں کو دباتے رہیں گے. ہاں, اور وہی سوچ پھر آپ کی ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کے سیاسی کلچر میں. یار عوام تو بیوقوف ہے, ان کے ووٹوں سے اب یہاں مسئلے حل ہوں گے, یا اس کی تو قبولیت ہی نہیں ہے یہاں. مطلب دیکھ رہے ہیں, یہ وہی سوچ ہے. یہ ہر لیول پہ, گھر میں بھی آپ کو نظر آتی ہے, آپ کو سوسائٹی میں بھی نظر آتی ہے. تو یہ چیزیں, پر میں ہوپ فلی ود ٹائم چیزیں امپروو ہوں گی. آخر میں مجھے بتائیے کہ ہاؤ ڈو یو سی کہ جو میڈیا کا رول ہے, اب جس طرح کی ایک پولرائز سوسائٹی ہے, ڈائیورسٹی کی بات نہیں کر رہی, وہ تو ظاہر ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے آپ کی, لیکن جو ڈیوائڈ ہے وہ بہت بری ہو گئی ہے. مطلب وہ گھروں تک چلی گئی ہے, دشمنی تک چلی گئی ہے, لوگوں نے رشتہ داروں سے بات چیت, پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بات کرنا ختم کر دی ہے. تو
میڈیا ہیز اے رول ان دس کہ اس کو, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ہیل کرنا ہے نا, وہ جو زرداری صاحب نے ٹرم استعمال کی تھی ہیلنگ, تو آئی تھنک وہ ہیلنگ کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک تو یہ جو سوسائٹی کی پولرائزیشن ہے نا, اس ٹرم سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہاں پہ فرقہ واریت پہ, لسانیت پہ, صوبائیت پہ سیاست دیکھی ہے. پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں ایک سیاست دیکھی کہ ایک ایسی سیاست آئی کہ جہاں پہ آپ کے سرخے بھی اس سیاست کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کے اردو سپیکنگ ہو جائیں, پختون ہو جائیں, سندھی ہو جائیں, بلوچی ہو جائیں, وہ سارے جو ہے لیفٹ رائٹ سینٹر والے, رجعت پسند بھی, اور یہاں تک کہ دہریے بھی, مطلب کہ ایک جو ہے ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں, میں کھل کے کہوں گا عمران خان کو سپورٹ کریں. تو جو ہی یہ کانسیپٹ آیا تو فوراً ہی کہنا شروع ہو گیا کہ جی سوسائٹی میں پولرائزیشن ہوگی. پولرائزیشن تو تب ہونا کہ جب کوئی لسانیت کی پہ مانگ رہا ہو. دو جماعتوں کو کہنا کہ جناب ان کی لیڈرشپ کے اوپر ہمارے اپنے اداروں کی JITs ہیں, ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں, یہ پولرائزیشن تو نہیں ہے. پولرائزیشن تو تب ہو کہ جب مائنورٹیز کو آپ ٹارگٹ کریں. پولرائزیشن تو تب ہو جب خواتین کو آپ ٹارگٹ کریں, جب آپ سوسائٹی کے جو ہے کمزور طبقات کو ٹارگٹ کریں. تو مجھے یہ پولرائزیشن نہیں, مجھے یہ ایک کلچرل چینج سے ہم گزر رہے ہیں. جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے یورپ میں دیکھا, خواتین اٹھیں, انہوں نے اپنے حقوق کی بات کی, دیگر مائنورٹیز اٹھیں. کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ جناب 90s میں جو ہے 1970 تک جو ہے بہت سارے یورپی ممالک میں خواتین کو ووٹ کا رائٹ نہیں تھا, سیاہ فام باشندے سفید فام کے ساتھ بس میں نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو اس وقت بھی لوگ کہتے تھے پولرائزیشن ہو گئی. آپ کو لگتا ہے یہ رائٹس کی اسٹرگل ہے اور اس میں جو بد زبانی ہے وہ پروسیس کا حصہ ہے, اس کو اس کے ساتھ وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. وی شوڈ ناٹ ہیو, مطلب کہ ہمیں جو ہے نا اس کو کسی طرح ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. دس شوڈ ناٹ بی دا پارٹ آف پروسیس, بٹ انفارچونیٹلی یہ ایک قیمت ہوتی ہے جو آپ ادا کرتے ہیں جب آپ مختلف چیزوں سے گزرتے ہیں. آپ 60s کے رائٹ ونگ کی کتابیں پڑھیں, لیکچر سنیں امریکہ کے, وہ کہتے ہیں سوسائٹی میں بڑی پولرائزیشن ہو گئی ہے, بلیک آدمی بکواس کر رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے. وہ پولرائزیشن نہیں تھی, وہ ایک رائٹس کی موومنٹ تھی. جب آپ کسی کو سپریس کرتے ہیں, جب آپ کو ایسی بات کرتے ہیں, تو سم ٹائم آگے سے ایسی آوازیں آتی ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں, لیکن اس کا کانٹیکسٹ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ چیزوں کو So you see it as a positive. No, I don't see جو گند ہے, بلا ہے, جو ایک دوسرے کو خدا نہ خواستہ دشنام ترازی ہے, that's not a positive. لیکن جو ڈیموکریٹک سوچ ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا ووٹ ہے, میری مرضی ہے, میں جس کو مرضی دوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا والد مجھے بتائے کہ بھائی تم نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں دیکھیں جی خاندان تقسیم ہو گئے. میں تو نہیں کہتی اس کو, نہیں میں آپ تو نہیں کہتی, نہیں آپ تو نہیں کہتی, پر یہ کہا جاتا ہے دیکھیں جی خاندان تقسیم ہو گئے. ہم تو 3 نسلوں سے ماشاءاللہ اسی جماعت کو ووٹ دے رہے تھے. جمہوریت تو یہ اور میں آپ کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جو ہے, اگر کوئی لوگ کہتے ہیں نا جی تحریک انصاف, میں نے کبھی بھی زندگی میں تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا. ہاں کسی اور سیاسی جماعت کو ووٹ دیا ہوا ہے, پر تحریک انصاف کو میں نے کبھی بھی نہیں ووٹ دیا اپنی. پوڈ کاسٹ میں آپ بتا سکتے ہیں لیکن ہم نہیں وہی نا, میں نہیں کہا, میں نے کبھی بھی نہیں دیا. تو پر میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نوجوان اپنے رائٹ کی بات کر رہا ہے تو وہ کلٹ بن گیا, وہ پر پراڈو کے آگے ننگے پاؤں, بھوکے پیٹ, پھٹے ہوئی شلوار قمیض کے ساتھ بھانگڑے ڈالنے والا وہ آصفہ, جس نے جناب ایک پورے سندھ کے اندر یہ بھی نہیں محسوس کیا کہ جناب کوئی بندہ اس قابل بھی ہے کہ میرے آگے الیکشن لڑ سکے. اس کی پجاروں کے آگے ناچنے والے جو ہے وہ سیاسی ورکر ہیں, پر یونیورسٹی کا جو ہے نوجوان جب اس کو کویسچن کرے گا تو وہ کلٹ ہے. ہم ساری چیزوں کو رسپیکٹ جب تک نہیں دیں گے, چاہے وہ آصفہ بھٹو صاحبہ کا ووٹر ہو, چاہے وہ خان صاحب کا ہو, احمد ولی خان صاحب کو ہو, یا کسی اور کو, ہر کسی کے رائے کی آپ احترام کریں تو تبھی معاملات حل ہوں گے. میں چاہتی ہوں یہ والا جو کلپ ہے نا, یہ ہم کاٹ کے عمران خان صاحب کو بھیجیں گے. مینڈیٹ سب کا ہوتا ہے, چھوٹا بڑا جو بھی ہو, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں کل ہی آتے اور کوئی بھی نہیں, مطلب یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بٹ اینی ویز اختر, تھینک یو ویری مچ. آج وقت کم تھا آپ کے پاس بھی, انفارچونیٹلی ہم تھوڑے سے لیٹ ہم نے ریکارڈنگ شروع کی, بٹ وی وڈ لو ٹو ہیو یو اگین. اسی ڈسکشن کو مزید بہتر ٹائم میں کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جی. آپ نے ناظرین گفتگو سنی ہے. عطر کاظمی صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے کچھ جرنلزم کا لینڈسکیپ ہے, بہت سارے لوگوں کو بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے جب ہم اپنا شو کر رہے ہوتے ہیں تو بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس یہ خیالات سننے کا. جو آپ نے عطر کے خیالات بھی سنے, بیک گراؤنڈ بھی سنا, کیسے ان کا سفر یہاں تک پہنچا وہ بھی سنا. مزید بھی ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی, اینڈ وی ول ٹرائی کہ عطر دوبارہ بھی ہمارے پوڈ کاسٹ پہ. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.